جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں تو مجھے کیا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ مجھے وہاں وہابی کہتے ہیں، تو اگر میں ٹخنوں سے نیچے اپنی تہمد یا پاجامہ کروں تو میرے لیے کیا جائز ہوگا؟ دیکھیں جی، سنت کو چھوڑ کر اور پھر اس طرح کی تاکیدی سنت، اس کو چھوڑ کر اگر آپ کوئی تبلیغ کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ نہیں آئے گی۔ میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمارے جو دعوت اسلامی والے ہیں جو گرین پگڑی باندھتے ہیں وہ بھی ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں شلوار۔ خود جو الیاس قادری صاحب ہیں، ہم بھی خود 10 سال دعوت اسلامی میں رہے ہیں، تو وہ ہمیں ترغیب دلاتے تھے کہ اپنے جو پانچے ہیں یہ آپ نے ٹخنوں سے اوپر رکھنے ہیں، بہت زیادہ اوپر نہیں، جسٹ ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر کر لیں۔ اور اگر آپ وہابیت اس لیبل سے بچنا چاہتے ہیں تو گرین پگڑی باندھیں۔ میرے تو اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں صحیح سند سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے گرین لباس بھی پہنا ہے، ایک نیچے تہمد اور اوپر چادر۔ تو نبی علیہ السلام نے جب لباس کے طور پہ گرین استعمال کیا تو پگڑی بھی لباس کے اندر داخل ہے۔ اس پر اجتہاد یا قیاس کرتے ہوئے گرین کلر کی پگڑی باندھنا بھی بالکل درست ہے، آپ باندھ سکتے ہیں۔ تو گرین پگڑی باندھیں اور وائٹ کپڑے پہن لیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں، ایک مسواک یہاں پہ لگا لیں اور پیلی چپل پہن لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں ان پہ وہابی کا لیبل لگائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو مدنی نسخہ بھی بتا دیا۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اچھا علی بھائی، ایک نیکسٹ کوسچن تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر امت کے اجماع میں اگر کوئی غلط کام پہ ساری امت اگر متفق ہو جاتی ہے تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں۔ جتنے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر امت کسی غلط بات پر اجماع کر بیٹھی تو پھر کیا ہوگا، میرے بھائی یہ تو آپ کی تھیوری ہے نا، پریکٹیکلی کوئی چیز اس طرح کی سامنے لے کے آئیں تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ کسی بات کے اوپر کھڑے ہیں۔ واضح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور اس کو سپورٹیو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے کہ مومنین کے راستے کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ حاکم اور طبرانی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے مراد ہے امت کو گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا ایز اے ہول۔ یہ پاسبل ہے کہ امت کا کوئی گروہ جو ہے وہ حق پر ہو، کوئی باطل نظریہ رکھتا ہو، یا امت کی اکثریت کسی معاملے میں غلط عقیدہ رکھتی ہو اور جو اقلیت ہے وہ صحیح عقیدہ رکھتی ہو، کیونکہ اجماع تو ٹوٹ جائے گا نا۔ جب دو رائے آ جائے گی تو پھر اجماع تو ٹوٹ جائے گا خود بخود۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اجماع کن باتوں کے اوپر ہے، تو مجھے بتائیں ان باتوں میں کون سی گمراہی ہے۔ یعنی پوری امت کا اجماع ہے کہ نمازیں 5 ہیں، اہل تشیع بھی 5 نمازیں مانتے ہیں، وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ الگ پڑھنا ان کے نزدیک بھی افضل ہے، لیکن انہوں نے اپنی نشانی بنا لی ہے جمع کر کے پڑھنے کی، جس طرح اہل سنت نے اپنی نشانی بنا لی ہے ہمیشہ الگ پڑھنے کی۔ اسی طریقے سے فرض نماز کی 17 رکھتے ہیں، اس پہ اجماع امت ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ اسی طریقے سے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، اس پہ اجماع امت ہے۔ مردے کو کفن دے کر قبلہ رخ دفنانا ہے، قبر کو قبلہ رخ کی طرف کرنا ہے، اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ قرآن جو مصحف ہے 2 گتوں کے درمیان، اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ مجلس نمبر 96 میری دیکھیں، میں نے اس کا جو مقدمہ ہے نا تقریباً 50 منٹ کا، غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ یہ بالکل تھیوریٹیکل بات ہے۔ اگر کوئی شخص اجماع امت کو نہیں مانتا نا میرے بھائی، تو اس سے بڑی تو کوئی گمراہی نہیں ہے۔ اجماع امت ہی عملی تواتر بھی ہے، سنت بھی اس کو کہتے ہیں، سنت کا ایک پورشن تو ہے نا یہ۔ خود قرآن کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ اجماع امت ہے، یعنی قرآن ہمارے سامنے تو نبی علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوا، نسل در نسل امت نے اسے ٹرانسفر کیا ہے۔ تو امت کے اجماع نے قرآن کو ٹرانسفر کیا ہے، سنت کو ٹرانسفر کیا ہے۔ آج دنیا سے قرآن پاک اٹھ جائے، حدیث کی کتابیں بھی اٹھ جائیں، تب بھی مسلمان چند بڑے بڑے کام ایسے ہیں جو ویسے ہی کرتے رہیں گے، جو انہوں نے اجماع امت سے، عملی تواتر سے، سنت سے سیکھے ہیں۔ تو جہاں پہ ایگریڈ اپون چیزیں ہیں وہ ہم انہیں اجماع امت مانتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی بہت گمراہ فرقہ ہے وہ کسی معاملے میں اختلاف کر دے تو اس سے اجماع نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر خوارج اگر صحابہ کرام سے اختلاف کریں گے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 2 رائے بن گئی،
یا معتزلہ نے کوئی موقف اڈاپٹ کیا روٹین سے ہٹ کے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دو رائے بن گئی، کیونکہ وہ تو گمراہ فرقے ہیں. وہ والے گمراہ نہیں جو بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور اہل حدیث ان کو کہتے ہیں، شیعہ ان کو کہتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں ایگریڈ اپان گمراہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کے عقیدوں سے ہٹ کے عقید امت میں داخل کیے. باقی جتنے فرقے آپ دیکھیں وہ اپنے عقائد کو معتزلہ سے یا خوارج سے ثابت نہیں کرتے، وہ ان کو صحابہ اور اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں. صحیح غلط یہ الگ بات ہے، لیکن منسوب انہی کی طرف کرتے ہیں. تو گمراہ فرقوں کی وجہ سے اجماع امت نہیں ٹوٹے گا. جی ٹھیک ہوگا جی. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ ہمارے بھائی تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے، زیاد بھائی ان کا نام تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ نماز اور قرآن تو ہم ماشاءاللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، تو اس سے آگے ہم اب آپ کا کیا ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساروں کو یہی بتایا کریں کہ دعوت کے حوالے سے جتنی حکمتیں ہیں، کس طریقے سے دعوت دینی ہے، بریلویوں کے سامنے کیسے بات رکھنی ہے، دیوبند کے سامنے کیسے بات رکھنی ہے، اہل حدیث کے سامنے، اہل تشیع کے سامنے، تو یقیناً آپ نے کامن ٹرم سے شروع کرنا ہے. اور یہ ساری ٹیکنیکس میں نے مجلس نمبر 50 میں بتائی تھی. آپ بھی یاد رکھیں جب کبھی کوئی دعوت کے حوالے سے طریقہ کار مستقبل میں کرنے کا کام پوچھے تو اسے مجلس 50 ریکمینڈ کریں. اور اسی طریقے سے وہ یہ کہے کہ میں کون سی دعوت اپنے دوستوں کو سب سے پہلے ان کے سامنے وہ لیکچر رکھوں کہ ان کا دماغ کھلے، تو مجلس 100 ہے. مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، اور مجلس 100 جو ہے وہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا. وہ اس کے پہلے 50 منٹ جو ہے نا اس میں نے پورا مقدمہ بیان کیا. اس کے بعد اگلے کے 4 گھنٹے لوگوں کو ہضم کرنا آسان ہو جائیں گے. کسی کو چائے پہ بلا لیں، کسی کو افطار پارٹی کے اوپر بلا لیں، تھوڑا سا ٹائم کم از کم پہلے 50 منٹ تو اس کے سنوائیں. اور باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مجلس 50 ہے کہ کیسے آپ نے دعوت آگے رکھنی ہے. آپ نے ہمیشہ وہ بات آگے رکھنی ہے جو اگلے بندے کے انٹرسٹ کی بات ہو. اگر آپ اپنے انٹرسٹ کی بات اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ تو اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کے لیے تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی بریلوی کو اس سے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ اسے قبروں کے خلاف باتیں بتانا شروع کر دیں، مزارات کے خلاف باتیں بتانا شروع کر دیں. اس کا انٹرسٹ تو اس سے ہے کہ دیوبندیوں نے گستاخیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بریلوی ان کو غلط سمجھتے ہیں. بس اسی کو ٹاپک بنائیں اور پھر اس کے بعد ان کو اینڈ پہ چشتی رسول اللہ بھی شیئر کروا دیں تاکہ وہ اپنے ہی زور سے پلوان گر جائے. اسی طریقے سے تم نے ان کو کرایا. دیوبندیوں سے بات کریں تو ان سے کہیں گے بھئی آپ بھی حنفی، بریلوی بھی حنفی، آخر کیا وجہ ہے آپ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ آپ میں سے اصلی امام حنیفہ کی روحانی اولاد کون سی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم ہیں. تو ان کو کہیں بریلویوں سے کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ آپ کو فقہی تو کوئی اختلاف نہیں ان سے بتائیں گے. وہ کہیں گے جی دیکھیں یہ قبر سے مانگتے ہیں. ان کو کہیں جی تو قبر سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہیں گے جی شرک ہے. یہ بابوں کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتے ہیں تو انہیں پھر بتائیں ارواح ثلاثہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد فزیکلی قبر سے نکلے، خواب میں نہیں بیداری میں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. تو جب آپ یہ بات کریں گے تو اسے کہیں آپ اپنے اصول پہ فیصلہ کرو. ابھی آپ نے اس کو میاں والی بات نہیں بتانی، ٹھیک ہے؟ وہ بات کی بات ہے پہلے یہ والی. اسی طریقے سے اہل حدیث کے سامنے بات رکھنی ہے. ان کو کہیں جی آپ کا کیا حنفیوں سے ہے؟ تو وہ کہیں گے دیکھیں جی ہمارا مین اختلاف یہ ہے کہ وہ نماز ہی بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے، حالانکہ وہ اپنے مدارس میں بخاری مسلم پڑھاتے ہیں. تو ان کو کہ ٹھیک ہے جی بخاری کو تو پھر دیکھ لیتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو 2812 بخاری کی حدیث، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی. تو اس حدیث کو آپ مانتے ہیں صحیح بخاری کی؟ یا امام بخاری جو ہیں ان کو کوئی ایران سے فنڈنگ ہوتی تھی، یا امام بخاری نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ لی تھی، یا امام بخاری جو ہے نعوذ باللہ چھپے ہوئے رافضی تھے، یا نعوذ باللہ وہ نیم رافضی تھے؟ تو ٹیسٹر لگ جائے گا انشاءاللہ، انہی کے اصول و مبادی پہ وہ گر جائیں گے. اسی طریقے سے اہل تشیع کو دعوت دیں تو وہ آپ کو چند بڑی باتوں میں سے یہ بات بتائیں گے جنگ صفین کے حوالے سے، اور انہیں پھر بتائیں کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ مولا علی کی موجودگی میں جب اہل شام کے اوپر ان کے شیعہ نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے اصحاب نے لعنت کی تو انہوں نے ان کو لعنت کرنے سے منع فرمایا اور کہا علمی طریقے سے ان کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ کرو. پھر خلفائے ثلاثہ کی شان میں جو خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، ایک ہی خطبہ کافی ہے جو نہج البلاغہ میں ہے کہ سیدنا علی نے جو معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا ہے، اور جن اصحاب نے ان خلفاء کو چنا
ان کا چننا اللہ کی رضامندی میں تھا، یہ گویا کہ اللہ کا چننا ہے۔ اب پہلے 3 خلفاء جو چنے گئے، مولا علی تو ناج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کی مرضی سے چنے گئے ہیں، اور اصحاب کا چننا گویا کہ اللہ کا چننا ہے۔ تو معاویہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم میری بیعت نہیں کر رہے ہو جبکہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 کو چنا تھا؟ تو مولا علی نے اپنی خلافت کی دلیل کے طور پر پہلے 3 خلفاء کو چننے والے اصحاب کو پیش کیا۔ تو اس میں وہ کہیں گے جی وہ انہوں نے پھکی دیتے ہوئے الزامی جواب کے طور پہ کہا، تو لیکن الفاظ حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اصحاب کا چننا اللہ کا چننا ہے، اور کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ان کی مخالفت کرے۔ تو مولا علی نے خود کلیئر کر دیا، اسے آن کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اصول اور مبادی کے اوپر یہ سارے گرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بات حق قبول کرنے والے ہیں نہیں۔ ہم کب کہتے ہیں ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں؟ میں ویڈیوز کا جو شیئر کرانے کا ہمارا اسٹوڈنٹس یا کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جس پیشن سے میں اس چیز کو بالکل بریف کرتا ہوں ایک عام فہم انداز میں، تو ظاہر ہے ہر بندے کی تو اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو شکل سے چڑ ہو اور آپ کو یہ شیطان وسوسہ دلائے کہ یہ علی بھائی کے انداز کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، تو اسے آپ جو ہے ایک پوڑیا پہ جس میں ایک طرف شہد ہو، ایک طرف چینی ہو، ایک طرف شکر، اور اس کے اندر وہ حدیث لکھ کے شیئر کروا دیں اس شہد کی پڑیا میں 2812، تو دیکھیں پھر اہل حدیث کو کیا ہوتا ہے۔ اور کسی حنفی کو آپ رفع الیدین کی بخاری کی 735 نمبر آنورڈ احادیث جو ہے شہد کی پڑیا میں دیں، تو دیکھیں وہ اسی طرح بدکے گا جس طرح علی بھائی کی ویڈیو سے بدکتا ہے۔ ہمیں تو چھوڑ دیں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ بھائی اگر اللہ کی بات سن کے سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے تو انجینئر صاحب کی بات سے اضافہ ہو رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ نیکسٹ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن مجھے ایک بھائی نے کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے اگر قیامت میں ہی سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے تو یہ قبر کے عذاب کا کیا کانسیپٹ ہے پھر؟ دیکھیں یہ اصولی اختلاف ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ 2 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ مسئلہ 117A اور 117B، 117A اور 117B، وہ ہے پہلا جو 117A ہے وہ قرآن حکیم کی 10 آیات کی روشنی میں نے ڈاکٹرن کلیئر کی ہے عذاب قبر کی، اور جو 17B ہے اس میں 17 صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم سے۔ وہ اگر کسی نے نہیں بھی ماننی تو پہلا حصہ آپ بنیادی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کی 4 قسطیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ اگر آپ کا اصول مان لیا جائے کہ چونکہ حساب و کتاب آخرت میں ہونا ہے لہٰذا عذاب بھی آخرت میں ہی ہوگا، تو پھر قرآن کی باقی آیات کا کیا کریں گے؟ وہ 4 قسطیں کیا ہیں؟ سورہ الف لام میم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے، یہ عذاب کی پہلی قسط۔ سورہ الشورى میں آیا کہ جو کچھ انہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے دنیا میں انہیں تکلیفیں دیتا ہے، تو حساب کتاب تو آخرت میں ہونا ہے۔ تو پہلی قسط قرآن سے ثابت ہوگی۔ دوسری قسط اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں، سورۃ الانعام میں، سورہ زمر میں، کئی صورتوں میں جو مجرمین کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو اس کے کانٹیکسٹ میں ذکر کیا کہ ان کے منہ پر، پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں فرشتے۔ تو نزا کے عالم میں ہی موت کی تکلیف میں ہی عذاب کی شروع ہو جاتا ہے، ابھی تو آخرت کا دن باقی ہے۔ تیسری قسط ہے عذاب قبر کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے سورۃ القصص کے اندر کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور امام بخاری نے بڑی سمجھداری کے ساتھ عذاب قبر کے حق میں جو چیپٹر باندھا ہے نا صحیح بخاری میں، اس چیپٹر کی ہیڈنگ وہ آیت بنائی ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اگر کسی کو وہاں آئے نا کہ بھئی ابھی تو آخرت کا دن نہیں آیا تو یہ فرعونی کیوں صبح و شام آگ پہ پیش ہو رہے ہیں، ابھی تو آخرت قائم نہیں ہوئی، تو عالم برزخ میں وہ پیش ہو رہے ہیں، ان سین بیریئر۔ تو سورۃ المومنون میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک برزخ ان سین بیریئر ہے۔ تو یہ برزخ ہے، کسی کا برزخ قبر ہے، کسی کا برزخ جو ہے وہ سمندر ہے، کسی کا برزخ ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا ہے، کسی کا برزخ جو ہے وہ شیر کے پیٹ میں چلے جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی ویسے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ چونکہ عذاب قبر کا اس لیے ذکر ہے، قرآن حکیم میں قبر کو ایمفسائز کیا گیا نا، سورہ توبہ میں آیا کہ اے نبی آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔
اسی طریقے سے قرآن حکیم میں پارہ نمبر 30 میں آیا اماتہ فاقبرہ، مرا اور اس کے بعد اسے قبر ملی. اب قرآن پہ اعتراض کریں گے ہر بندے کو تو قبر نہیں ملتی، یعنی عموماً لوگوں کو قبر ہی ملتی ہے، باقی وہ برزخ بھی تو قبر ہی ہے نا. تو تیسری قسط اس میں آ گئی، اور چوتھی الٹیمیٹ قسط جو ہے وہ آخرت میں آنی ہے. تو لہٰذا قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے. باقی پوری ڈاکٹرن سمجھنی ہے تو میری جو ویڈیوز ہیں یہ ویڈیوز بک ہیں. جس طرح آج ایک بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کتاب کون پڑھے گا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں، آنکھیں درد کرتی ہیں. لیکن ہماری ویڈیوز میں ایک کتاب پڑھ کے کیا آپ کو 20 کتابیں پڑھ کے بھی وہ نالج نہیں ملے گا. کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہماری مسئلہ نمبر جو میں نے ریکارڈ کروا دی ہیں 201 تک، ہر ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل، پھر مجالس ریکارڈ کروائی، اب پبلک سیشنز میں بھی فی البدی، اور اب یہ لائیو سیشنز کے اندر اتنا کچھ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ جاری کر دیتا ہے جو اس کی توفیق سے ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی ہے یہ چیز. الحمدللہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ایک بھائی کی طرف سے تھا. وہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیعہ کے نے کچھ گستاخی کی ہے اہل بیت کے معاملے میں، تو شیعہ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اوکھا سوال کر لیا یار. اب لائیو سیشن میں پھنس گیا ہوں. جو باتیں میں اپنے پبلک سیشنز میں بیان بھی کرتا تھا، بعد میں اپلوڈنگ سے پہلے کٹوا دیتا تھا، اب وہ مجھے مجبوراً کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بس اتنے کنٹرول الفاظ میں بات کروں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. میرا خیال ہے میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد، 5B ریسرچ پیپر پڑھنے کے بعد، بخاری اور مسلم کی احادیث بنو امیہ کی کارستانیوں کے حوالے سے پڑھنے کے بعد، اہل بیت کی شان میں پڑھنے کے بعد، آپ لوگ پرنسپلی تو اس بات سے ایگری کر گئے ہوں گے میری اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں، کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا صرف ان کے فضائل بیان نہیں کرنا بلکہ بنو امیہ کو کنڈیم کرنا بھی ہے. اب جو شخص بنو امیہ کو کنڈیم نہ کرے، ہم اسے کہیں گے وہ بھی کسی حد تک گونگا شیطان ہے. وہ اہل بیت کی محبت کا دم نہیں بھر رہا جیسا کہ بھرنے کا حق ہے. کیوں؟ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں غدیر خم کی، قرآن اور اہل بیت 6225 سے 6228 تک. اس میں نبی علیہ السلام نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کہا، اور پھر کہا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کیا. تو مراد کیا کہ ڈر جانا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے مخالفین کے خلاف ان کا دفاع کرنا. اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہم بنو امیہ کے خلاف جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے تلوار نہ اٹھاتے؟ یقیناً اٹھاتے، کیونکہ ہم مولا علی کو حق میں سمجھتے ہیں. تو آج 1400 سال بعد ہم اپنی زبان بھی ان کے لیے نہیں کھول سکتے. یہ میرا گولڈن کوٹ ہے اللہ کے فضل سے. مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ بات کی کہ اگر ہم اس زمانے میں مولا علی کے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تو آج ہم اپنی زبان بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں، اور زبان بھی اپنی ذاتی نہیں، وہ احادیث بیان نہ کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، ہم اللہ کے نبی سے ٹکر لے لیں. تو اس سے یہ رزلٹ بھی نکلا کہ جو لوگ گونگے شیطان بنے ہوئے وہ بھی مجرم ہیں، اور ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کے مابین ہونے والے مشاجرات، ان جنگوں کو، اختلافات کو ڈسکس نہیں کرنا. یہ آپ کو وہ کیوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اہل بیت کے محبین تو کبھی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ یار اہل بیت کے جو کی جنگیں ہیں بنو امیہ کے ساتھ آپ اسے ڈسکس نہ کریں. وہ کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ انہیں پتا ہے کہ بھئی ہمارے سپورٹ میں حدیثیں کھڑی ہیں، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا مسند احمد میں اور مجموع الزوائد کے اندر، کہ جس پہ ہوب کے کتے بھی بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکیں. احترام ان کا اپنی جگہ ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. باقی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں. جنگ نہروان کے بارے میں فرمایا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے، بخاری مسلم دونوں میں آیا. اور بعض لوگ صحیح مسلم کی اس حدیث سے پلی لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ امت جب 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی تو جو گروہ خوارج کے خلاف قتال کرے گا وہ اقرب الی الحق ہوگا. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہوا کہ دوسرا بھی حق پہ ہوا. دوسرا کیسے حق پہ ہوگا میرے بھائی؟ جب نبی علیہ السلام، بخاری میں ہی حدیث ہے کہ
وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی تو حق پہ کہاں سے ہو؟ یہ محاورتاً بات ہے، جس طرح کہ سورہ ال عمران میں ہے کہ منافقین کے بارے میں کہ غزوہ احد کے دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منافق جو ہے وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، یہ محاورتاً ایک بات ہے. سلکبرا البیہقی میں واضح موجود ہے، عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ ظالم اور فاسق ہے. یہ کہتے ہیں ظالم لفظ دکھا دیا ہے، ظالم اور فاسق. اب اس پورے سینیریو کے اندر جو شخص یہ بات کرے کہ صحابہ کرام کے درمیان جنگوں کو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کرنا، وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگرچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، وہ بخاری مسلم میں موجود ہیں، لیکن تم اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار بنو اور اللہ کے نبی کے ان فرامین کے اوپر پردہ ڈالو اور اس کو ڈسکس ہی نہ کرو. تو ایسا شخص مجرم ہوگا کہ نہیں؟ اور یہی کام ہوا ہے غنیت الطالبین میں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اگرچہ سید تھے لیکن وہ اپنی اس سنیت سے باہر نہیں آ سکے. اور میری کئی بریلوی علماء سے بات ہوئی ہے نجی محفلوں میں نے انہیں کلیئر کٹ کہا، میں نے کہا جی ان میں ناسبیت کی بو ہے، سیدھی سی بات ہے. ہم نے اہل بیت سے آگے کون ہے؟ اہل بیت کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں کوئی ہو سکتا. 1 کروڑ عبد القادر جیلانی ہو جائے. مولا علی کے جو ساتھی شیعہ تھے ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا. یہ تو آپ بھی ہمیں بتاتے ہیں جی ادنا صحابی کے بھی گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی اس کے نتنوں میں بیٹھ جائے، پوری ایک کہانی بنا کے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں عمار ابن یاسر کی جوتیوں کے ساتھ جو خاک لگی ہے نا، عبد القادر جیلانی جیسے کروڑوں لوگ اس کے برابر نہیں ہیں. تو وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ تم جو ہے وہ صحابہ کی جنگوں کو ڈسکس نہ کرو. اور عمار ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم اور فاسق ہے. اور بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت. یعنی انہوں نے مولا علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا اور حضرت عائشہ کی اطاعت کو گویا کہ اللہ کے خلاف قرار دیا. اور بالکل ٹھیک ہے، سورہ النساء میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. اس کے تحت بالکل صحیح بات کی. تو عمار ابن یاسر کی میں بات مانوں یا عبد القادر جیلانی کی بات مانوں یا احمد بریلوی کی بات مانوں، ان کا بھی اسکول آف تھاٹ یہی تھا. جتنے مرضی کوئی محب اہل بیت ہے، چاہے مولانا اسحاق ان کو رحمت اللہ علیہ کہے کہ تو جو مرضی کہتے رہے، ہمیں تو ان میں ناسبیت کی بو آتی ہے. شیخ احمد سرندی بھی ناسبی تھا، اس نے بھی اس قسم کی باتیں لکھی ہیں. تو یہ ناسبیت ہے نا میرے بھائی، یہ چھوٹی ناسبیت ہے. اس کے لیے انجینئر صاحب والا آپ کو جو ہے نا وہ عدسہ لگانا پڑے گا. یہ پیچھے ان لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے؟ ظالموں، ایک طرف تم لوگ کہتے ہو کہ علی حق پر ہے اور ہم علی کے زمانے میں ہوتے تو جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہوتے، جمل میں علی کے ساتھ ہوتے. تو جب تم جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہو کے تلوار اٹھاتے تو سامنے عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان آتے تو تم نے تلوار پھینک دینی تھی. آج نبی کی حدیثیں ان کے مقابلے پہ آ رہی ہیں تو تم لوگ گونگے شیطان بنے ہوئے ہو. تو مجھے تو بات کہنے میں کوئی یار نہیں ہے. اسی طریقے سے امام غزالی بھی، انہوں نے تو احیاء العلوم کے اندر تو انہوں نے واقعہ کربلا کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی واقعہ کربلا کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس سے ایک دروازہ کھل جائے گا. جس میں مولانا اسحاق صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے. جب میں نے ان سے میں نے انٹرویو کیا 23 مارچ 2012 کو، تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ چور کی داڑھی میں تنکا. ظالموں، اہل بیت کو مارا ہوا ہے، یہ چوری کی ہوئی ہے تمہارے بڑوں نے، اس لیے تمہاری داڑھی میں تلکا ہے کہ نہ کربلا کو ڈسکس کرو. تو اللہ کے نبی تو ڈسکس کر رہے ہیں، کربلا اپنی زندگی میں ڈسکس کیا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، جب مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، حضور رو رہے تھے اور حسین کو اٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور میں ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، مجھے بتایا کہ آپ کے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. اور میرے کہنے پر انہوں نے یوں مٹھی مار کے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی. تو حضور تو کربلا ہونے سے بھی جو ہے وہ 50 سال پہلے کربلا کو یاد رکھے ہوئے. اور پھر وہ مسند احمد کی حدیث جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، عبداللہ ابن عباس کے آلموسٹ کئی شاگردوں نے نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک دوپہر کے وقت خواب دیکھا نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد. رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور وہ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک بھی پہچانتے تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل ظاہر صحابہ تو پہچانتے تھے کہ یہ کون سی شکل ہے. اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراندہ حالت ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور فرمایا میں حسین اس کے ساتھیوں کا خون صبح سے جمع کر رہا ہوں. یعنی یہ تمثیل کے طور پہ بات تھی،
یہ نہیں کہ آپ واقعہ کربلا میں وہاں موجود تھے. تو وہ کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا, میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی. تو اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا. پھر کافی عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ نبی علیہ السلام کے نواسے کو یوں شہید کر دیا گیا. اور اسماعیل دہلوی جو دیوبند اور اہل حدیث کے پکے ابا جی ہیں روحانی, جنہوں نے تقویت الایمان لکھی ہے, وہ پوری کتاب ہے تقویت الایمان اور تذکیر الاخوان, یہ اکٹھی چھاپی ہوئی ہے اہل حدیثوں نے بھی دیوبندیوں نے بھی. ہم نے اپنے جے پی جی بھی اس میں اس کا ڈسپلے کئی بار کرایا ہے اپنے کلپس کے اندر. انہوں نے اس کتاب میں جگہ جگہ لکھا ہے یزید پلید. اور یہ حدیث جو میں نے بیان کی نا, نبی علیہ السلام خون جمع کر رہے تھے, اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی دکھی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے نواسے کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو اب ہم ان سے پوچھیں کہ یار کہ آپ لوگ مطلب کس دین کے اوپر چل رہے ہو؟ تو اب تو انہوں نے جتنی یاشیاں کرنی تھی کر لی, اب کوئی نہیں بچے گا اہل بیت کا دشمن. جی, چاہے کوئی پرانا ہے کوئی نواں ہے. یار جب ہم بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں ادب کے دائرے میں, مولا علی کی سپورٹ میں, تو شیخ عبد القادر جیلانی تے شیعی کوئی نہیں, شیخ احمد سرندی مجدد الافسانی تے شیعی کوئی نہیں, پھر اور احمد بریلوی تے شیعی کوئی نہیں, اور امام غزالی تے شیعی کوئی نہیں ان کے مقابلے. ٹھیک ہے, اب یہ سید صاحب نے مجھ سے اگلوائی ہے نا بات, اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی میں پیر ہوں اور میرے اتنے مرید ہیں, چھوٹی عمر میں گدی نشین بن گیا تھا اور میں اب کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں, تو اب اتنا بڑا مجھ سے ٹروتھ ریویل کروانے کے عوض میں صرف ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوراً ٹکٹ کٹائیں اور جیل میں پہنچیں. ٹھیک ہے نا جی. نیکسٹ. بلال بھائی, آپ کے چینل سے وہ باتیں اب جائیں گی جو سینسر تھیں, لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یار زندگی موت کا پتہ نہیں ہے, کوئی چیز بھی نہ چھوڑوں. جو میرے سٹوڈنٹس میری زندگی میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نا, میں بالکل حق جو ہے نا اریاں کر کے بتا دوں انشاءاللہ. نیکسٹ. مائک آن کر لیں اپنا. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, ایک بھائی نے پوچھا تھا کیا دادا جو ہے وہ اپنے پوتوں کو اپنی جائیداد ہبہ کر سکتا ہے؟ ہبہ کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن 1/3 سے زیادہ نہ ہو. بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی سے تو یہی سبق ملتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہوا کہ میں اب نہیں بچوں گا, کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا, یہ تو بزرگوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام میری عیادت کو آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں, ظاہر ہے اس کی تو میں نے شادی ہو جائے گی, تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر ان کا یا رسول اللہ میں 2/3 مال کر دوں؟ فرمایا نہیں. پھر کہا آدھا مال؟ فرمایا نہیں. پھر کہا 1/3 مال؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کی بھی تمہیں بمشکل اجازت دیتا ہوں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے مرو. اس سے پتا چلا کہ 1/3 مال اپنی زندگی میں آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں, اسی کو ہبہ کہتے ہیں. اگر وہ رشتہ دار کو بھی کریں گے اپنی زندگی میں تب بھی 1/3 سے زیادہ نہ کریں, کیونکہ پتہ نہیں نا پہلے کس نے مرنا ہے. ہو سکتا ہے جس کو آپ ہبہ کر رہے ہیں وہ پہلے مر جائے. تو یہ 3 ٹرمنالوجیز ہیں, ہبہ, وراثت اور وصیت. ہبہ زندگی میں کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں 1/3 تک. وراثت یہ ہے کہ مرنے کے بعد آٹومیٹکلی ملنی ہے, وہ سورہ النساء کے دوسرے رکوع میں آیا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, درجنوں احادیث میں نے ایک ایک کر کے جے پی جی اس میں شیئر کروائے. وراثت, ہبہ, وراثت کے صحیح احکام و مسائل وہ آپ دیکھ لیں. اور وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے. یہ جو ہے نا میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے, یہ آپ رشتہ دار کو نہیں دے سکتے جو کہ آپ کا وارث ہو. یہ ادر دین وارث ہوگا. وہ ابو داؤد میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وارث کا حق اللہ نے رکھ دیا ہے, کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہ کرے. ہبہ کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں دے, لیکن وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بڑا لائق بچہ ہے, میں نے اس کو غلام ایک گفٹ کیا. تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے سارے بچوں کو غلام گفٹ کر لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس سے بھی واپس دو, اور مجھے تم اس گناہ پہ گواہ کرنے لگے تھے, یا سب کو دو برابر میں یا اس سے بھی واپس لو.
تو زندگی میں گفٹ بھی دیں گے تو برابر دیں گے. اب رہ گیا پوتا. پوتے کو وراثت تو کوئی نہیں ملنی ہوتی, تو پوتے کے لیے وصیت بھی کر سکتا ہے دادا, چونکہ وہ وارث نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا جی وہ دادے کی میراث پوتے تک نہیں پہنچتی, تو اب دادا کیا کرے اگر اس کا بیٹا مر گیا اور پوتے زندہ ہے؟ تو سر اس سے زیادہ وہ دے سکتا ہے, 1/3 مال ان کو گفٹ کر سکتا ہے, وصیت بھی کر سکتا ہے, ہبہ بھی کر سکتا ہے, لیکن اپنی حقیقی اولاد کو وصیت نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وارث ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے جو لاسٹ میں آئے تھے انکل, وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو آپ مولا علی. جی جی سارے مکائی چھوڑے ہو, مکائی چھوڑے ہو, یہی بول رہے ہو پنڈی والے, ہاں مکائی چھوڑے ہو. ہاں مکائی چھوڑے ہو. اچھا جی, وہ کہہ رہے تھے کہ گنو اور گنو کل گنسا انشاءاللہ جی, جمعے والے سیشن وچ. اج ویسے بابا جی تانوں صحیح جڑا نا لبے سن آخری جڑے بابا جی آئے نے, جی جی وہ میرا تو دل کر رہا تھا آدھا گھنٹہ آپ ان کا انٹرویو کرتے رہے. جو مولویوں کو میٹھی میٹھی وہ سنا رہے تھے نا, مزہ آ رہا تھا. صحیح بات. اچھا وہی بابا جی کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو آپ مولا علی نہ کہا کریں کیونکہ وہ تو عربی میں مولا تھا, تو آپ جب اردو میں ان کو کہتے ہیں تو پھر اس سے شرک جو ہے نا وہ شاید کہنا چاہتے ہیں. وہ امیر صاحب اب جس طرح مولویوں سے بات کرتے ہیں نا میٹھی میٹھی, میں بھی اب ان کے ساتھ میٹھی میٹھی کروں گا. امیر صاحب یہ آپ کے دماغ کے اندر جو اس قسم کی توحید بھری ہے نا, یہ غلام اللہ نے بھری ہے, مماتی نے. غلام اللہ مماتی جو ہے گستاخ رسول بھی تھا, اس کی لینگویج بہت گندی تھی. توحید جو آپ کہتے ہیں نا جس کو توحید کا انہوں نے کام کیا, توحید کے ایک جز کے اوپر قبر پرستی کے خلاف کام کیا, لیکن دوسری طرف وہ اس شرک میں تو مبتلا تھے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے. امام حنیفہ کو پکے مقلد تھے, کٹر قسم کے. تو میں ایسے لوگوں کی توحید کو کامل توحید نہیں مانتا. بہرحال دیوبندی حیاتیوں سے بہتر تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور توحید کے وہ اس جز کے اوپر انہوں نے ضرور کام کیا. باقی جتنے دیوبندی مماتی ہیں نا جی, یہ ناسبی ضرور ہوتے ہیں. یہ میرا آپ گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا. دیوبندی مماتی پکے ناسبی ہوں گے, حیاتیوں میں اکثریت جو ہے وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والی ہے, اور زیادہ تر ہے یہ جاتی ہیں. دوسرا منکرین حدیث جو ہے نا یہ پکے ناسبی ہوں گے کیونکہ حدیثیں ان کی موت ہے. اب آ جائیں اس طرف مولا علی, تو اب میں آپ کو پھکی دیتا ہوں. پھکی یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو آپ پھر صدیق کیوں کہتے ہیں؟ صدیق تو عربی کا لفظ ہے. آپ کہا کریں حضرت ابوبکر سچا, اردو میں ٹرانسلیٹ کریں نا. اچھا پھر آپ کہتے ہیں عمر فاروق, تو آپ فاروق تو عربی کا لفظ ہے. آپ کہا کریں عمر حق اور باطل میں تمیز کرنے والا, پھر اتنا لمبا ترجمہ کرنا پڑے گا. اچھا اس کے بعد حضرت عثمان کو آپ کہتے ہیں غنی, غنی عربی کا لفظ ہے جس کے اندر یعنی جو سخی ہوتا ہے. تو آپ حضرت عثمان کو حضرت عثمان سخی کیوں نہیں کہتے؟ میرا خیال ہے آپ کو اتنی موٹی پھکی کے ساتھ جو آپ, یہ میں چونکہ آپ کے ساتھ فرینک ہوں نا, آپ کی بات میں سن کے مزہ آیا. تو جو شخص اتنا مولویوں کا بینڈ بجاتا ہو تو وہ پھر اتنی باتیں سننے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے. تو مجھے مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. تو یہ میں نے آپ کو 3 پھکیاں دی ہیں. اب آ رہے مولا علی کی طرف, تو اب آپ خود ہی مانیں گے کہ مولا پھر ہم کیوں کہتے ہیں, کیونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا. جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث متواتر ہے, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, مولا علی کا ہاتھ بلند کیا تھا, اور وہاں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. سورہ الاحزاب آیت نمبر 6. پھر آپ نے کہا کہ کیا تم میرا یہ حق اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو, حق ولایت؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. فہذا پس یہ علی, یہ ہاذا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر ہاذا کے بھی ہو سکتا ہے. من کنت مولا فعلی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ جو من کنت مولا والی جو اسپیسیفیکیشن ہے نا, یہ حضرت علی کے ساتھ خاص ہے. اس کو سپورٹیو ایک مسند احمد کی اور حدیث ہے جسے دیوبند بریلوی تو صحیح مانتے ہیں, اس کی صحت میں اختلاف ہے, لیکن چونکہ وہ صحیح مانتے ہیں میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ سیدنا عمر نے کہا کہ علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ تو سب کے مولا بن گئے.
اور اس کو سپورٹیو صحیح حدیث ہے ابو داؤد میں اور ترمذی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو علی ہیں یہ میرے ولی ہیں امت کے اوپر، میرے بعد یہ پوری امت کے لیے، نبی علیہ السلام نے اپنے ریفرنس سے انہیں کہا۔ تو طارق جمیل صاحب نے جو یہ مولا کا ترجمہ کیا تھا آقا، یہ بھی درست ہے، دلی محبوب یہ بھی درست ہے۔ تو باقی آپ نے تو حضرت زید بن حارثہ کو بھی کہا لیکن مولا، لیکن کہا کہ ہمارے مولا ہیں، وہ دلی محبوب کے معنوں میں۔ جو غلام آزاد کیا جاتا تھا اسے مولا کہا جاتا تھا عربی میں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صوبان کہا جاتا ہے، صوبان مولا رسول اللہ، سفینہ مولا رسول اللہ، زید بن حارثہ مولا رسول اللہ۔ یہ وہ مولا علی والا مولا نہیں نا، ناسبیوں نے نا مولا کے لفظ کو امبیگوس کر دیا اس کی وجہ سے نا، ان کی تو کوشش ہوتی ہے نا کہ پچ ہی کھود دو۔ یہ والا جو مولا ہے نا یہ صرف مولا علی کے لیے۔ نبی علیہ السلام کو بھی ہم مولا اس لیے کہتے ہیں، ہمارے آقا ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں کوئی شرک والا عنصر نہیں، ورنہ تو اینڈ ہو جائے گا، دروشی بھی پھر شرک ہو جائے گا کیا؟ صحیح بخاری میں حضرت عمر کہا کرتے تھے بلال ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے، حضرت ابوبکر ہمارے سید ہیں، آقا ہیں جنہوں نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کروایا۔ وہ مسلم کی جن حدیث میں سید یا مولا کہنے کی ممانعت ہے وہ دوسرے معنوں میں ممانعت ہے، اس والے معنوں میں ہم تو نبی علیہ السلام کو اپنا مولا نہیں مانتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو صرف الفاظ ایک جیسے ہونے سے نہیں ہو جاتا کہ جی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو سرکار پھر مولانا کیوں کہندے ہو؟ مولانا تقی عثمانی اردو قرآنی نظر نہیں آتا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، مولانا طاہر القادری، مولانا الیاس قادری، مولانا الیاس گھمن، مولانا توصیف راشدی، یہ سارے مولانا آتے، علی مولانا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے تو ساروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی نہیں ہے، ہم جان بوجھ کے وہ کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں ڈرل ہو، اور یہ ہماری ماں کی سنت ہے۔ ام حبیبہ کے جب والد فوت ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 3 دن گزرنے کے بعد اپنے جسم پہ خوشبو ملی، اور اس وقت عرب کی عورتیں جو خوشبو وہ ملتی تھیں جس کا رنگ واضح ہوتا تھا، تو لوگوں نے کہا آپ کی تو باپ مرا ہے، انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے اعلانیہ 3 دن بعد یہ ملی ہے تاکہ تم کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ کسی کے مرنے پر سوگ کرے سوائے اپنے خامند کے 4 مہینہ 10 دن، 3 دن سے زیادہ سوگ کرے یہ حلال نہیں اس کے لیے، 3 دن کر سکتی ہے، خامند کے لیے 4 مہینہ 10 دن۔ تو اعلانیہ انہوں نے یہ کام کیا، حالانکہ اس کے بغیر بھی سوگ ختم ہو سکتا تھا۔ تو ہم بھی اعلانیہ آپ کو جو ہے نا وہ جو چیزیں اہل بیت کے دفاع میں وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھولے جائیں۔